نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ امیر ملت، شہزادہ حضور کی نعرہ تکبیر، نعرہ نبی کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حسن. اسلامیہ امیر ملت جس کے محتمم بابانی جناب حافظ محمد خواجین صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، شب و روز محنت، اور جس طرح کہ صوفی عبدالرشید صاحب نے آپ کو بتایا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے والد گرامی حضرت قبلہ انور حسین شاہ صاحب حافظ صاحب کی ان سے نسبت، اور اس وقت سے میں حافظ صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ حافظ صاحب رات دن محنت کر رہے ہیں اور دونوں اداروں کے لیے ایک ایک آدمی کے پاس چل کے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے بات کرنا، اللہ نے بندہ کرنی تو کیا بات کرنا، دونوں اداروں کے لیے کوشش فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرکت پوری عطا فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ کے گرامی قدر، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کی حقیقت کر کے ایک اور پیش کر کے اس پر پھر ایک دو بات غلط کر کے، کیونکہ مسلسل کئی دنوں سے رات دن سفر اور جگراتا، رات کو بھی گجرات میں پروگرام تھا، وہاں سے صبح ہم نکلے ہیں یہاں آپ کے پاس پہنچے ہیں، ابھی 6 پروگرام اور ہے شام تک. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اور بات تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے احباب بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، منہ بند کر کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اور کچھ درود پڑھتے ہیں، منہ میں درود پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور حجرے میں تشریف فرما تھے، حضور فوراً باہر تشریف لائے. جب حضور باہر تشریف آئے تو کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا، حضور کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے انار کو کھولیں تو اس کے دانے سرخی مائل اس کے دانے چمکتے ہیں، اس طرح حضور کا چہرہ شادہ و فضا، اور حضور خوش نظر آ رہے تھے. اور حضور نے آتے ہی فرمایا ہٹ نعونی، اے میرے صحابیوں مجھے مبارکباد دو، اے میرے صحابہ مجھے مبارکباد دو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کس بات کی مبارکباد دو؟
حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ساری آیت پڑھ کے سنائی تو حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ میں آج بہت خوش ہوں، میرے رب نے آج مجھ پر بڑا کرم فرمایا اور آج مجھے اس نعمت سے نوازا کہ اس کے پہلے کسی کو یہ نعمت عظمیٰ عطا اس لیے میں بڑا خوش ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی حنی اللہ کا یا رسول اللہ، حنی اللہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فوراً صحابہ نے دوسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ ہمیں اس آیت کی حقیقت سے آگاہ فرمائیں، اس آیت کی حقیقت سے آگاہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کیا صحابہ تم نے مجھ سے ایک پوشیدہ راز پوچھ لیا، اگر نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، لیکن تم نے پوچھ لیا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا صحابہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرما رکھے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک دو فرشتے وہ ہیں جو آپ کے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں، یہ ان کے علاوہ دو فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی نیکی اور بدی لکھنا ہے، ان کی ڈیوٹی وہ نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی جو اب جو میں کرنے لگا ہوں ان کی ڈیوٹی وہ ہے۔ حضور مفتی صاحب کے سامنے تشریح آؤ، ایسے سامنے آؤ، ایسے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے پکار کے کہتے ہیں غفر اللہ لک، دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ غفر اللہ لک، اے انسان اے بندے اللہ تیری بخشش فرمائے، اے انسان اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور مجھ پر وہ درود نہیں بھیجتا، وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لا غفر اللہ لک، وہ دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لا غفر اللہ لک، اے انسان اے بندے اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے، اللہ تیری بخشش نہ فرمائے۔ سننے والی بات اب ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں نا غفر اللہ لک، غفر اللہ لک، تو رب تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ مل کے فرماتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ مل کے کیا فرماتے ہیں؟ آمین۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حضور پر درود بھیجتا ہے، جب کوئی شخص حضور پر درود بھیجتا ہے تو اس کی مغفرت پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات حضور کے کپڑے سی رہی تھی، تہجد کا ٹائم، میرے آقا تہجد ادا فرما رہے ہیں ساتھ والے کمرے میں حجرے میں، میں کپڑے سی رہی تھی اور اچانک ہوا چلی اور دیا بجھ گیا، فرماتی ہے جب دیا بجھ گیا تو سوئی بھی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے بڑی تلاش کی، جب تلاش کر کے تلاش بسیار کے بعد مجھے سوئی نہ ملی تو میں پریشان ہو کے تھک ہار کے میں بیٹھ گئی، جیسے ہی میں بیٹھی اتنے میں دروازہ کھلا اور حضور اندر تشریف لیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو پورا کمرہ جو ہے وہ اس کا نور بن گیا، یعنی حضور کے چہرے کی نورانیت سے کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنی سوئی تلاش کی، سب سے پہلے میں نے اپنی سوئی تلاش کی، پھر میں کھڑی ہو گئی، میں نے اس کی مرحبا یا رسول اللہ، سب مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، سب مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے جاؤں، میں آپ کو قربان جاؤں، یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے آپ کو کیسا حسین چہرہ فرمایا، کیسا جمیل چہرہ عطا فرمایا، کیسا روشن اور منور چہرہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب کہتی یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی تھی،
میں نے بڑی تلاش کی لیکن نہیں مل رہی تھی. جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے تو یا رسول اللہ میں نے سب سے پہلے اپنی چیز تلاش کی. حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو قیامت کو یہ چہرہ نہ دیکھ سکیں گے، جو قیامت کو یہ چہرہ نہ دیکھ سکیں گے. اللہ کرتی وہ کون لوگ ہوں گے جو آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ وکیل ہوں گے، جو وکیل ہوں گے وہ میرا چہرہ قیامت کو نہیں دیکھ سکیں گے. اور اللہ وکیل کون ہوں؟ حضور باتیں ہیں کہ جب کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے تو اس کی زبان خاموش رہے گی، اس کی زبان خاموش رہے گی، مجھ پر ضرور نہیں پڑے گا. تو حضور باتیں ہیں کہ وہ سب سے بڑا وکیل ہوگا، وہ سب سے بڑا وکیل ہوگا. اور جو وکیل ہوگا وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. قیامت کے دن میرا چہرہ سبحان اللہ. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. حضور تشریف فرمایا ہے اور آپ نے سرخ لباس جو ہے وہ زیب تن فرمایا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. کیا ہوتا ہے کہ میں کبھی پھر میری ایک نگاہ چاند کی طرف پڑی، ویسے میرے دل میں خیال ہے کہ میں دیکھوں چاند میں زیادہ حسن ہے یا میرے آقا کے چہرے میں زیادہ حسن. وہ کہتے ہیں میں نے چاند کی طرف نگاہ اٹھائی، چاند کو دیکھا. جب چاند کو دیکھا تو پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو پھر چاند کو دیکھا. جب پھر چاند کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ایک دو مرتبہ مسلسل یہ عمل کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تو میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ ہو سکتا. یعنی کان شخص تجریفی بچی ہی سورج میرے آقا کے چہرے میں گردش کر رہا تھا، سورج میرے آقا کے چہرے میں. حضرت عائشہ آتی ہے کہ حضور نے مجھے ایک دن فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل کل بتلا تو مشارق کہا وہ مغار کہا فلم عاجز راجلن اے جبرائیل تم بتاؤ کہ تم نے پورا مشرق کو مغرب پھرا ہوا ہے، پوری دنیا چھانی ہے، پوری دنیا کی مسجد جمیل اور خوبصورت سب کو دیکھا ہے، تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل کس کو پایا؟ سب سے زیادہ خوبصورت ہے کس کو پایا؟ بہرحال تفصیل میں اگر جاؤں گا تو بڑا وقت چاہیے. اس کا ترجمہ ہی میں کیے دیتا ہوں امیر خسرو کی زبان میں. اس کا ترجمہ امیر خسرو نے بیان کیا ہے. ایک دن کہنے لگے شاہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھے ہے بہت، ارے بتلا تو کیسے ہے تم نے دیکھے بہت، بتلا تو کیسے بول جبریل امین اے ماجبی تیری قسم بول جبریل امین اے ماجبی تیری قسم. آگے میرے خود کہتے ہیں آفاق گردیدم میرے پتا گردیدم آفاق گردیدم میرے پتا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تجھے دیگری
بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری اور بات جائے حضرت احسان میرے آقا کی شاعر نعت وہ حضرت احسان اور صرف حضرت احسان ہی حضور کے نام خان نہیں بلکہ اگر آپ فہرست دیکھیں تو مجھے تقریباً 29 کے قریب صحابہ میرے آقا کے نام خان 29 کے قریب صحابہ اور حضرت احسان جب نعت کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ احسان میرے ممبر پر بیٹھ کے میری نعت کرو میرے ممبر پر بیٹھ کے میری نعت کرو اور حضور کرتے ہیں کہ آپ مولا احسان میری نعت پڑھ رہے ہیں روح القدس سے اس کی مدد فرما روح القدس سے اس کی مدد فرما حضرت احسان جب حضور نے فرمایا کہ احسان میری نعت پڑھو ممبر پر بیٹھ کے اور کرتے ہیں وہ احسن قلم ترک تو وہ احسن من قلم ترک تو وہ اجمل من قلم ترد النساء عرض کرتے ہیں حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ احسن من قلم طاقت تو آئی وہ اجمل من قلم ترد النساء یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ حسن و جمیل آپ سے زیادہ نام اکمل آج تک کسی کو نہیں دیکھا کسی کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کوئی بیوقوف کو عقل کرنا یہ نہیں کہتے احسان اگر تمہاری آنکھوں نے دیکھا تو تمہاری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے نعوذ باللہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہے اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعہ من کا لم تلد النساء ابھی بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ کامل اکمل آج تک دنیا میں کسی ماں نے جگہ نہیں نعرہ حیدری آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک کوئی آگے کرتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی منشی کا منشا کے مطابق پیدا فرمایا ہماری پیدائش کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے فوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی رب تعالیٰ ہے کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں جیسی کہ اللہ چاہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسے وہ انتخاب فرماتے ہیں لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی باری آئی تو فرمایا کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا لیکن آپ کو آپ کی منشا کے مطابق وہ کمال ہو سے حضور ہے کہ گمان جہان یہی پورتا اسے دور ہے یہی شمع یعنی اللہ نے آپ کو ساری کائنات سے زیادہ حسین نبی اور ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت اور ساری کائنات سے زیادہ کامل اکمل بلکہ رب فرماتے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا اتنا خوبصورت بنایا اتنا خوبصورت بنایا کہ ہم آپ کے ان کی دستار کا یہ پروگرام ہے والد کے سر پر ایک ایسا آج ہوگا اور جس کی نورانیت اور جس کی روشنی اور محنت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ رش کریں گے پوچھیں گے کہ یہ کون شخص ہے اس کو بتایا جائے گا حافظ قرآن کا والد آپ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو
حافظ قرآن بنایا، دین کی تعلیم دلائی، دین کی بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آج آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، دنیا میں اس کا اجر جو آپ وصول کرنا چاہتے ہیں شاید وہ اجر نہ ملے گا مثال کے طور پہ، یعنی اگر حافظ قرآن کی بجائے آپ اس کو ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو سوچیں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے، ہم بھی بیٹے کو اپنا علم دین سکھاتے، آپ کا دین بناتے، خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو اور حافظ صاحب کے دوسرے مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حافظ صاحب کے معاونین ہارون صاحب، قریشی صاحب اور جناب مغل صاحب اور دیگر جتنے بھی معاونین ہیں، کشمیر صاحب اور شبیر مرد صاحب اور جناب جتنے بھی پریس کلب والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت نصیب فرمائے، ان سب کو اللہ برکت نصیب فرمائے کہ وہ اللہ کے اس جو کار خیر ہے، جو دینی مدرسے ہے، ان کا پیسہ یہاں لگتا ہے، وہ اپنے پیسے کو یہاں سے کرتے ہیں، اور یہ ہے صدقہ جاریہ۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اس کے ثواب کی تقسیم کا اگر میں آپ کروں تو بہت سمجھ چاہیے، مختصر بھی سمجھ لیں کہ اگر ہارون صاحب نے 1000 روپیہ دیا ہے تو 1000 روپیہ اگر 50 بچوں کے مختلف انداز میں خرچ ہوا ہے، اور جب وہ بچہ پڑھ کے یہاں سے فارغ ہو کے جائے گا، جتنی آگے دین کی تعلیم پھیلائے گا یا وہ آگے بچوں کو پڑھائے گا، کیونکہ حافظوں کا اور مولویوں کا یہی کام ہوتا ہے نا، یہاں سے پڑھ کر انہیں جانا ہے، پھر اپنے آگے مدرسے کو آنی ہے، آگے میں دین کو پھیلانا ہے، پھر قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا ہے، اور جتنے بچے قیامت تک علم دین حاصل کریں گے سب کا ثواب ہارون صاحب کو ملتا ہے، سب کا ثواب ہارون صاحب کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و فرمائے، وہاں کو دعوانا حافظ محمد اکرام، آپ سرگودا، بل محمد ندیم، حافظ محمد شباب، ولی احمد یار، پاک پتن، اساتذہ جناب قاری محمد کرامت اللہ نقشبندی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شعبہ تنقید و قراءت کے فارغ التحصیل طلبہ میں تفصیل اثرات فرمائیں۔ حافظ محمد بلال، حافظ محمد بلال، قاری محمد جمیل۔ قاری محمد حبیب صاحب۔ اب میں جناب محترم ہارون سلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔
اور خدا حضرات کو صلاحات سے نوازیں۔ محمد ہارون شریف صاحب ڈائن کرام اور برک والے تشریف لائے۔ موبائل سے بچوں کو صلاحات سے نوازیں۔ قاضی محمد ارشد صاحب۔ آپ جس کو لگا ہیں لڑکیاں کیا نام ہے؟ اب میں قبلہ مفتی آپ سیکورٹی صاحب سے ریحان کی اعتماد کرتا ہوں کہ وہ آئیں ریحان اور آپ کے دستوں موبائل سے زوار سے حافظ محمد وسیم، حافظ محمد وسیم تشریف لائے۔ محبت کدھر یاد ضلع پاڑا بچوں کو رکھے طلبات کے لیے راستہ چھوڑ دیں، یہ سامنے راستہ چھوڑ دیں، طالبات کو آگے آنے دیں۔ حادثہ تھا دیا تشریف بنائے، راجیہ میں بھی تشریف رکھے، راستہ تھوڑا آسا مجاہد انہیں پر گل دوں جی کیا جی راجیہ میں اچھا اچھا جی اللہ کرنا اگر اللہ ہر چیز پڑھا گا کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ قرآن پاک نفر کروں کے بعد غریب طلباء نتیجہ میں تعلیم رہتا کروں گا اور میرے جامعہ نے مجھ سے کچھ چیزیں کوشش کر رہے ہیں اور اب خدا بڑے جامعہ دے مدرس سید مراتب علی شاہ صاحب جماعتی حضور محنت اپنی شخصیت اپنی مہربانی کے نثار کرا رہے ہیں اور علم خلافت اچھا چودھری جلدی محترم برابر کرتا جامع اور چودھری محمد جمیل کا چودھری محمد آج کا کلام کچھ لکھے میں میرے ساتھ بولتا ہوں باقی لائن کلب میں بہت مشکورہ میں چاہ مشکل وقت نمبر لائن کلب آراج شیخ سرور احمد صاحب اور رفیق فرقی صاحب لائن کلب ایک درخواست لیکن اگر ایک دو ٹیچر منظور ہو گئے تو پھر چھٹی انتظام کیا جائے کرنی ہے کتنی کرنی ہے نعرہ تکبیر
قاری محمد اقبال صاحب صدر مدرس جامعہ جماعتیہ حیات القرآن تشریف لائے. ان کی دستار کی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہے عدالت کے دنوں کی سب روز ہر سے کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسہ کو تشکیل عطا فرمائی اور یہ فیضان امیر ملت ہے قاری محمد زمان صاحب تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امیر ملت جناب محترم قاری محمد عظمت اللہ صاحب تشریف لائے. ان کی دستار فضیلت جگر گوشہ امیر ملت فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محترم جناب قاری محمد مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کی دستار فضیلت محترم جگر گوشہ امیر ملت فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ محمد اسلام خان صاحب ہیں تیرسا جن کی دستار فرما رہے ہیں. یہ خدمت کرتے ہیں، بڑی بات غور کرتے ہیں اور امیر ملت کانفرنس کے لیے حاجی محمد بشیر صاحب صدر مدرس جامعہ رسول پارک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جگر گوشہ امیر ملت، جگر گوشہ امیر ملت، فیضان اولیاء، فیضان امیر ملت. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قاری محمد اقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان اولیاء، فیضان امیر ملت. تمام کو آج کس میں اپنی بات جن بچوں کی اللہ پاک ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کی شہزان کو کہا پہلا بچہ مت جانے اللہ پاک معاملین کی خدمات کا اپنی کاروبار سے سب معاملین کو اچھے کسی عطا فرمائے. سب کو دین و دنیا کے لیے کسی معلوم یا اللہ سب کو کسی کا محتاج ہمارا اپنے گھر میں محتاج ہے. آپ ان قائدین صاحب کو صرف تندرستی زندگی کا یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی یادگار میں شرکت کی بات کر آپ کے ساتھ پہلے نصیب عطا فرمانا. بچے کی فرمانا. علی محمد اقبال آپ صاحب کا جانشین ہے یہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی خدمات سے انجام دے رہے. یا اللہ پاک اس کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر یا اللہ پاک اس کو بچے نصیب فرمانا. کثیر عطا فرمانا. ایک بچے کو یا اللہ پاک دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. دین و دنیا کی محنتوں سے مالا مال فرمانا. سب معاملے ساتھ خوشی جائیں یا اللہ پاک سب کا آنند سب کی نیک حالات کو اپنی بارگاہ میں پانا. سب کے رزق کو مال بڑھتے رہنا پانا. ہارون صاحب یا اللہ پاک مغل صاحب تشریف صاحب شبیر ملک صاحب اور جتنے بھی دیگر معاملین ہیں یا اللہ پاک سب کو بچے سے فرمانا. سب کی اللہ یہ خیر کو اپنی بارگاہ میں ہارون صاحب نے جواب دے کہا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بن گئے. جواب دے یا اللہ پاک ان کے بیٹے کو حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائے. سائل فصیل یا الہی کل صاحب محمد الرات نبی المختار یا اللہ پاک سب کو بڑھتے نصیب فرمانا. سب دنیا میں خیر کو اپنی بارگاہ میں شریف یا اللہ پاک آئے نصیب کی اللہ کسی لیے پوری شبہ کا ہمارے اپنے قبلہ کسی کو زندگی رکھا ان کا فیضان کا قیام میں جاری فرما. یا اللہ پاک اس آسانی کے فیضان کو کام قیام میں قیامت جاری فرما. یا اللہ پاک حضرت کے دعوی میرے ملک کے خاندان کے جملہ افراد کی عمروں میں صرف خیر کو بچے ملک پاکستان کو استحکام مساعدے کا ایک سال ایمان کا نصیب فرما. آپ اسلام کو خیر پر صلی اللہ علیہ وسلم.